السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے، میں بھی اچھی ہوں۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آغاز کیا تھا سورہ المائدہ کا، جو کہ ہم نے 20 تک کمپلیٹ کر دی، آیت نمبر 20 تک ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ تو پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے کال کو پورا کرو۔ آپ کا جو کھانا ہے، جو کھانے کے ساتھ ریلیشن ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ احرام کی حالت میں آپ کو کیوں حرام ہے کیوں حلال نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے بولا کہ مجھ سے ڈرتے رہو، لوگوں سے نہ ڈرو، سچ کی گواہی دو۔ تو یہ چیزیں ہم نے 20 آیت تک پڑھی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ 21 سے سٹارٹ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیں عمل کرنے والا، اپنی زندگی میں لانے والا بنائے، نہ کہ صرف پڑھنے والا۔ تو 21 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ ہیں جو جب تک وہ اس سرزمین پر ہیں، وہ جب تک نہ نکلیں گے ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہاں اگر وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں۔ تو موسیٰ، یہی وہاں کی بات ہو رہی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین میں جانا تھا، ان وادیوں سے نکل کے جو کھلی وادیوں میں تھے، انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو، ہم جنگ کریں گے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کہا کہ وہاں تو ان لوگوں سے کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ وہاں بہت زبردست جبار لوگ ہیں۔ انہوں نے آ کے اپنی قوم میں بتا دی کہ وہاں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تو ہمیں مار ڈالیں گے، ہم تو فتح نہیں کر پائیں گے اس پہ۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے وعدہ کیا ہے، تم چلو تو کم سے کم ہمت تو کرو میرے ساتھ چلنے کی۔ اور یہ وہ قوم تھی جس میں فرعون کا ایک آدمی تھا اور ایک بنی اسرائیل کا آدمی تھا۔ تو اس نے بولا کہ دیکھو موسیٰ یہ مجھے مار رہا ہے، تو موسیٰ نے ایک مکہ مارا تھا اور وہ ختم ہو گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو فزکس تھی ماشاءاللہ بہت اچھی تھی، جو سننے میں اور پڑھنے میں آتا ہے، بہت لہیم شہیم تھے، ان کو دیکھ کے لوگ ڈرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے فرعون کے ایک مکہ مارا، وہ ختم ہو گیا۔ دوسری بار بھی ایسا ہوا تو پھر وہ وہاں سے ان کو چھوڑ کے نکلنا پڑا، وہاں سے انہوں نے وہ سرزمین چھوڑی، کیونکہ تب سزا یہ تھی کہ کسی کو قتل کر دیا تو تمہیں قتل ہونا ہے۔ تو وہاں سے وہ بھاگے نکلے، خیر جو بھی ہوا۔ اس کے بعد اس قوم کو پھر انہوں نے قوم کے لیے لڑائی کری، اس قوم کو فرعون سے بچایا، دریا الگ ہو گئے، ان کو بچایا۔ لیکن وہ قوم جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت تھی کہ چلو فلسطین پہ فتح کرتے ہیں، ہمیں فلسطین پہنچنا ہے، تو انہوں نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ اور وہ کہنے لگے آیت نمبر 22 میں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 شخص تھے جن پر اللہ کی عنایت تھی، کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے راستے سے حملہ کرو۔ 2 شخص ایسے تھے جن پہ اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی، تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے اوپر دروازے کی طرف سے حملہ کرو، تو تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے۔ اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا اگر واقعی ایمان والے ہو تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دلائے گا۔ لیکن وہ لوگ اتنے ڈرے ہوئے تھے، تو غلام پرستی میں رہتے تھے، غلام تھے، ان کے دل اتنے بہادر نہیں تھے کہ وہ لڑ پاتے۔ تو وہ بولے آیت نمبر 23 میں وہ بولے اے موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جائیں گے، اگر لڑنا ضروری ہے تو تم اور تمہارے خدا دونوں جاؤ اور لڑ لو، ہم تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ اگر لڑنا ضروری ہے تو تم چلے جاؤ نا، ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے، تو اپنے خدا کو لے جاؤ، اپنے فرشتے بھیجیں اور ہمیں آزاد کر دیں، مطلب ہمیں فلسطین دلا دیں، کیونکہ کھلی وادی میں تو رہ نہیں سکتے، جانا تو کہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بڑے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا آیت نمبر 24 میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، بڑے مایوس ہو گئے، بڑی حسرت سے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے میرے رب، میں اور میرا بھائی میرے علاوہ اور میرے بھائی کے علاوہ میرا کسی پہ اب اختیار نہیں ہے۔ مطلب وہ بالکل گیو اپ کر چکے اپنی قوم پہ۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب میرا کسی پہ اختیار نہیں ہے، تو ان کو اور مجھ کو جدائی کر دے، مطلب اس فاسق قوم سے مجھ کو الگ کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چیز سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں آیت نمبر 25 میں، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ملک اپنے 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا۔ مطلب فلسطین جو تھا، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تم ان وادیوں سے نکلو، تم مطلب آگے بڑھو، فلسطین تمہارا ہے، لیکن وہی جب موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیتے تو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سال تک حرام کر دی، اور کہہ دیا کہ 40 سال تک یہ اسی وادیوں میں ٹہلتے رہیں گے، انہیں فلسطین نہیں ملے گا، وہ کہیں نہیں جا پائیں گے، اسی علاقے میں جہاں اب ہیں یہیں سرگرش پھرتے رہیں گے، ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کرو۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ تم ان نافرمان لوگوں کے حال پہ افسوس نہ کرنا، کہ انہوں نے تو تمہارا ساتھ دیا نہیں، تم نے تو ان کا ہر ساتھ دیا، لیکن یہ قوم ہے، یہ فاسق قوم ہے، فاسق ہوتے گنہگار، مطلب گنہگار قوم ہے،
تو تم ان کے حال پہ افسوس نہ کرو، تم آگے بڑھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی وہاں نکلے، تو انہوں نے بولا کہ انہوں نے اب یہ لوگ جو تھے 2 4 3 سال بعد نکلتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ خلی وادی نے اللہ تعالیٰ کی دیکھیے شان، دیکھیے خلی وادی نے اللہ تعالیٰ نے ان کی جیل کر دی، خلی وادی کو جیل کر دی۔ یہ گھومتے تھے پھرتے تھے وہیں شام، صبح نکلتے تھے شام کو پھر وہیں آ جاتے تھے، صبح نکلتے تھے شام کو پھر وہیں آ جاتے تھے۔ تو یہ حال اس قوم کا اللہ تعالیٰ نے 40 برس تک کر دیا تھا، ان پہ سزا ہو گئی تھی ان کو۔ اب اللہ تعالیٰ 26ویں آیت میں کہتے ہیں، اور اے نبی ان کو آدم کے بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اب حابیل اور قابیل کا قصہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، لیکن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ کیوں؟ اب آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، آدم علیہ السلام کے ہوتا تھا ایک حمل سے 2 بچے ہوئے، دوسرے حمل سے پھر 2 بچے جڑوا ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ اب ان کی کراس شادیاں ہوتی تھیں، مطلب جو ساتھ میں ہوتے تھے ان کی نہیں ہوتی تھی، جو اس کے بعد ہوئے ان کی کراس شادی ہوئی۔ تو حابیل کے ساتھ جو ہوئی تھی وہ بڑی خوبصورت لڑکی تھی، جو قابیل کے ساتھ ہوئی وہ اتنی خوبصورت اتنی پیاری نہیں تھی۔ تو اسے اس میں کہا کہ وہ مان نہیں رہا تھا کہ نہیں مجھے تو اس سے شادی کرنی ہے۔ انہوں نے بولا ایسے تو ہونی سے، شریعت جو تھی، جو ایک حدود تھے جو انہوں نے طے کیے تھے کہ آپس میں تو نہیں کر سکتے، کراس شادی ہی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بولا اچھا ٹھیک ہے، تم ایک ایک نیاز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو، جس کی قبول ہو جائے گی دیکھتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک ایک نیاز پیش کر دی حابیل اور قابیل نے۔ اب کیا ہوا، حابیل کی جو تھی نیاز اب اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب ہم پیش کرتے تھے جیسے کوئی صدقہ ہے کوئی نیاز ہے تو پیش کرتے تھے، آسمان سے ایک بجلی گرتی تھی اور وہ اس کو کھا جاتی تھی، تو مطلب سمجھ لو کہ آپ کی قبول ہو گئی۔ اور اب تو دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہوا ہے کہ اس چیز پہ پردہ ڈالا ہوا ہے کہ آپ کس طرح سے اس چیز کو دے رہے ہیں، یا آپ انٹرسٹ کا پیسہ دے رہے ہیں، یا کسی کا حق مار کے دے رہے ہیں، یا کس طرح سے دے رہے ہیں آپ، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ متقی ہیں یا نہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے نہیں کی۔ پہلے زمانے میں تو صاف صاف پتہ چل جاتا، مطلب یہ اچھا انسان نہیں ہے، اس نے کہیں نہ کچھ کیا ہوگا، اس کی قبول نہیں ہوئی، تو اسی میں اس کو جلن ہو گئی۔ تو اب وہ کہتے ہیں جب ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی نہیں ہوئی، تو اس جب نہیں ہوئی تو اس نے جلن اور حسد، اس میں جلن اور حسد کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس میں جلن اور حسد ایسی پیدا ہو گئی کہ اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، نہ تو میری شادی ہی ہو پا رہی ہے، اور جب میری جو میں نے نیاز رکھی ہے وہ بھی میری قبول نہیں ہو پائی، تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس پہ حابیل بولتے ہیں کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو یہ میں آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے بولا کہ اب اس میں حسد و جلن کی بات کیا ہے، جو متقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو اسی کی قبول کرتا ہے، وہ صرف متقیوں کی قبول کرتا ہے۔ اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے، 27ویں آیت میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ میری طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، آپ کو نہیں ماروں گا، مجھ کو تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے جو تمام چیزوں کا مالک ہے۔ بے شک انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے مارو گے تو میں تم پہ بالکل ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے خوف میں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، میں سچائی جانتا ہوں۔ اب 28 میں کہتے ہیں میں چاہتا ہوں، اچھا وہ حابیل کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مار دیں اور میرے جو گناہ ہیں وہ بھی آپ اپنے سر لے لیں۔ اب اس نے اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ میرے بھی گناہ اپنے سر لے، مجھے تو کوئی نقصان نہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، میرے جو چھوٹے موٹے گناہ بھی ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، وہ بھی آپ کے سر ہو جائیں گے، آپ کو سخت سزا ہوگی اور آپ جہنمیوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حابیل قابیل سے کہتے ہیں کہ آپ جہنمیوں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ نے مجھے مارا۔ اب اس میں کیا کہتے ہیں کہ میرا تو اس میں کوئی نقصان نہیں، جو میرے چھوٹے گناہ ہوں گے وہ بھی آپ کے اوپر چل جائیں۔ اچھا یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل تھا جو ایک بھائی نے ایک بھائی کو مارا تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، یہ سب سے پہلا قتل تھا دنیا میں۔ اور ایک قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی انسان کو ایک ناحق مارتا ہے یا کسی اس سے مارتا ہے تو وہ پوری تمام انسانیت کو ختم کرتا ہے، اور اگر کوئی ایک انسان کی جان بچاتا ہے تو وہ تمام انسانیت کی جان بچا لیتا ہے۔ تو یہ اس میں 27ویں آیت میں کہتے ہیں۔ اب 28ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ 28ویں آیت میں یہی ہوتا ہے کہ آپ تو جہنمیوں میں سے ہو جائیں گے کیونکہ آپ مجھے مار دیں گے، آپ میرے گناہ بھی لے لیں گے، آپ نے سر لے لیں گے، میں تو جنتی ہو جاؤں گا۔ اور آخر قبیل کے نفس نے اس سے قتل کرنے کو راضی۔ اب قبیل نے کیا کیا، اس کی نفس نے اس کو اس طرح سے، مطلب اس نفس کا بڑا کھیل ہوتا ہے، اس نفس نے اسے اس طرح سے بتایا کہ نہیں تو اس کو قتل ہی کر دے۔ مطلب نفس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اگر
शैतान जो होता है ना वो चीज़ों को बड़ा खूबसूरत करके दिखाता है, दुनिया को बड़ा खूबसूरत करके दिखाता है। जैसे कि आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, आप ज़कात भी दे रहे हैं, आप अपने हक भी पूरे करते हैं, तो वो कहता है नहीं थोड़ा फ़न भी तो ज़रूरी है, थोड़ा इन्जॉयमेंट भी तो ज़रूरी है। तो वो नफ्स को होता है कि नफ्स को वो किस तरह हम लेके चल रहे हैं, नफ्स पे किस तरह हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसी तरह काबिल की नफ्स ने उसका साथ नहीं दिया और उसने उसको कत्ल कर दिया। अब आयत नंबर 30 में अब अल्लाह ने एक कौवा भेजा, अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा और वो ज़मीन को क्रोदने लगा, ऐसे ना चोंच से अपनी निकालने लगा मट्टी को। अब पहला कत्ल था, उसको तो पता नहीं था कि लाश को कहाँ दफन करना है, कहाँ छुपाना है, किस तरह से रखना है। तो उसने क्या किया, जब उसने काबिल ने उस कौवे को देखा तो कहने लगा मेरी क्या औकात है, मुझे तो ये तक समझ नहीं था कि मैं अपने भाई की लाश को कहाँ छुपाऊँ। मुझे कौवे ने बता दिया, कौवा मुझे बता रहा है कि मट्टी निकालो और उसमें दफन कर दो, उसमें छुपा दो। तो मतलब मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन पछताने से क्या फ़ायदा था, कत्ल तो कर दिया उसने। अब 31वीं आयत में कहते हैं इस कत्ल की वजह से हमने बनी इसराइल, अल्लाह ताला कहते हैं देखिए जो भी बात हुई थी, इस कत्ल की वजह से हमने बनी इसराइल के ज़िम्मे ये बात लिख दी कि जो शख्स किसी को नाहक कत्ल करेगा, यानी बग़ैर इसके कि जान का बदला लिया जाएगा, उसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल किया, और जिसने बचाया उसने सारे इंसानों की ज़िंदगी बचा ली। तो अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं आयत नंबर 32 में, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर लड़ाई करें और मुल्क में फ़साद पैदा करें, मतलब अल्लाह के और रसूल के ऊपर लड़ाइयाँ करेंगे और मुल्क में फ़साद पैदा करेंगे, उनके लिए यही सज़ा है कि वो कत्ल कर दिए जाएँ, या सूली चढ़ा दिए जाएं, मतलब सूली चढ़ा दिए जाएं, या उनके हाथ एक एक तरफ से, या पैर काट दिए जाएं, या मुल्क से उन्हें गायब कर दिया जाए। अच्छा, पहले जो होता था, जैसे इस्लामिक मुल्क होता है, जो शरीयत होती है, जो हमारे गुनाहों का जो गुनाह किए हैं उसका जो हमें सज़ा है, वो पहले होते थे कि जो हमारे मौज़िम होते थे वो बताते थे, हमारी जो गवर्नमेंट होती थी, मतलब जो वहाँ के शेख हैं जो भी हैं, जैसे कि अभी सऊदी में होता है, अगर आपने कत्ल करा है किसी को तो उसके बदले आपको कत्ल होना है, ठीक है। अगर आपने चोरी की है तो मतलब आपका ये एक हाथ ये वाला और एक वो, मतलब लेफ़्ट और राइट का आपका काट दिया जाए पैर। अगर आपने ज़िना किया है तो आपको 100 अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए, मतलब पत्थरों से आपको ख़त्म कर दिया जाए, और आप बगैर शादीशुदा तो आपको 100 कौड़े या 80 कौड़े ऐसे ही था, आपको मारा जाए। तो ये होता था। लेकिन अब तो देखिए, अब तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि काफिर भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, तो अब तो हमारी हुकूमत चल नहीं सकती है मुस्लिम जो है। तो इसमें कहते हैं कि इस तरह से इन लोगों को सज़ा दी जाए और मतलब उनको कराया जाए, रुसवा कीजिए। और हाँ, जो इसमें ये भी है, आपने सुना होगा एक हदीस में है कि अगर आपने किसी पाक दामन औरत पे इल्ज़ाम लगाया है कि इसने कुछ गलत किया है या ज़िना किया है, जो भी किया है, और फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे पास चार गवाह लेकर आओ, 4 गवाह लेकर आओ, जिसमें से 3 ने गवाही दे दी और 1 ने नहीं दी, तो उन तीनों को, अगर उस औरत ने कोई छोटे मोटे गुनाह भी किए हैं तो उस गुनाह को उन तीनों आदमियों के ऊपर डाल दिया जाएगा और ज़िंदगी भर उनकी गवाही कबूल नहीं होगी, ज़िंदगी भर। मतलब बहुत बड़ी सज़ा है किसी पे तोहमत लगाना, कैसी भी आप किसी पे तोहमत लगाना बहुत बड़ी सज़ा है। अब इसमें कहते हैं मैं उसके लिए बड़ा भारी अजाब है। आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला कहते हैं, और ये काबू आ गए, तौबा कर ली तो जान रखो अल्लाह बख्शने वाला है। और अच्छा, अगर अल्लाह ताला कहते हैं अगर ये काबू आ गए और मतलब किसी को पता नहीं चला, जैसे चोरी मैंने कर ली है लेकिन अभी किसी को पता नहीं चला, मैं खुद इस चीज़ पे शर्मिंदा और मैंने अल्लाह ताला से तौबा कर ली और उनका माल वहीं छोड़ दिया, तो ये अल्लाह ताला का और मेरा मसला था, मैं अल्लाह ताला अपने हक़ माफ़ कर देगा, लेकिन मैंने माल भी उठा लिया है, लोगों को कत्ल भी कर दिया है और वो खर्च भी हो गया, अब मैं तौबा कर रही हूँ, तो अल्लाह ताला अपने हक़ तो माफ़ कर देगा, लेकिन इंसान का जो इंसान पे हक़ है वो इंसान ही माफ़ करेगा। अल्लाह ताला कहता है कि मैं इंसान के हक़ माफ़ नहीं करूँगा, वो इंसान का हक़ इंसान पे जो है वो इंसान ही माफ़ करेगा। तो इस तरह से अब 34वीं आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो, उसका कुर्ब तलाश करते रहो और उसके रास्ते में जिहाद करते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। अल्लाह ताला 35 आयत में कहते हैं, जो लोग काफिर हैं अगर उनके पास रोए ज़मीन का सब मालो मादा हो जाए और उसके साथ ऐसी कदार और भी हो ताकि क़यामत के रोज़ अजाब से बचने का बदला दे दो, तो उनके कबूल नहीं किया जाएगा और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। काफिर हैं, उनके पास बहुत कुछ है, तो पूरे ज़मीनों का सारा मालूम अदा है, लेकिन आखिरत में अगर वो कुछ देना चाहेंगे ना उन चीज़ों को, तो भी उनका कबूल नहीं होगा, क्योंकि वो काफिर हैं, उन्होंने कबूल नहीं किया है।
آیت نمبر 36 میں کہتے ہیں وہ چاہیں گے کہ اب ہم آگے سے نکل جائیں تو وہ نکل نہیں پائیں گے، ان کے لیے ہمیشہ عذاب رہے گا. وہ چاہیں گے کہ ہم آگے نکل جائیں لیکن وہ کبھی نکل نہیں پائیں گے، ان کے لیے ہمیشہ عذاب رہے گا. آیت نمبر 37 میں کہتے ہیں اور چوری کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے یہ سزا ہے کہ ان کو ایک ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے. مطلب پچھلے بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک یہ لیفٹ ہینڈ کاٹ دیا جائے اور ایک رائٹ لیگ ان کا کاٹ دیا جائے، مطلب کراس ان کو ایسے کاٹ دیا جائے. یہ تاکہ اللہ کی طرف سے عبرت کے طور پر ہے اور اللہ زبردست صاحب عبرت ہے بے شک. 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، کچھ شک نہیں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں اسے سزا نہیں دوں گا. اور توبہ مطلب اگر تم نے توبہ کر لی ہے پھر تم سے گناہ ہو گیا، توبہ کر لی پھر تمہیں اس چیز کو کہنا ہوگا کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں اس چیز سے نکلنا چاہتا ہوں، میں اس چیز کو توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں اس چیز کی، اور دوبارہ مجھ سے یہ چیز نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نفس ہے آپ کی کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، آپ نے کر لیا، اس کے بعد آپ نے توبہ کر لی، تو دوبارہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں دوبارہ ایسا کام کوئی نہیں کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ وہ ہدایت دے دے گا، آپ کے دل میں وہ ڈال دے گا کہ دوبارہ آپ سے وہ گناہ نہیں ہوگا. 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی سلطنت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کو یہ احساس نہیں ہے، کیا تم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آسمان اور زمین پوری اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جس کو چاہے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ بخش دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو زمین و آسمان میرا ہے، میں جس کو چاہے معاف کر دوں اور جس کو چاہے بخش دوں. اب 40 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے پیغمبر جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں کچھ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی وجہ سے غمناک نہ ہونا، یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم اللہ کی طرف سے ہدایت کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. یہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مومن ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں، کلام کو صحیح طرح سے نہیں بتاتے ہیں جس طرح سے آیا ہے. تو کہتے ہیں تو ان کی وجہ سے تم پریشان نہ ہو، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینا جانا ہی نہیں ہے اور اللہ نے پاک کرنا نہیں چاہا، اور ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے. تو یہ سورہ المائدہ کی 40 آیت تک ہم نے آج کمپلیٹ کری ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے والا، پڑھنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ ہم آگے پھر کنٹینیو کریں گے. جب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.